نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أسألك علما نافعا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے. آمین ثم آمین. الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم طلاق کے بعد ماں اور بچے کے دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. کل کے آیت مبارکہ جو ہم نے شروع کی تھی، وقت کی قلت کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ آیت مبارکہ ادھوری رہ گئی تھی، اور اس کا ہم نے کچھ حصہ پڑھا تھا جس میں یہ تھا کہ اپنی ماں، جو مائیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. 2 سال سے زیادہ جو عرصہ ہے وہ دودھ نہیں پلا سکتی. 2 سال سے پہلے اگر آپ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں باہمی رضامندی سے، یعنی کہ باہمی رضامندی سے مراد میاں بیوی دونوں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی مدت کم کرنا چاہتے ہیں، یا اس کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی ماں کے دودھ پلانے کی وجہ سے، یا ماں کی صحت کو کوئی مسئلہ ہے، تو اس کی جو میعاد ہے وہ کم کی جا سکتی ہے، لیکن 2 سال سے زیادہ بڑھائی نہیں جا سکتی. تو اسی آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں گے آگے. اللہ رب العزت ہمارے لیے قرآن پاک میں بہت ساری آسانیاں اور بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری نشانیاں اپنے ربوبیت ہونے کی اور اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی ہمیں دیتا ہے. یہ تو ہماری عقل ہے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس دنیا میں رہنے کے بہترین اور نہایت آسان طریقے بتائے. اگر ہم اس پہ چلتے ہیں تو ہمارے لیے یہ دنیا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. ہم اپنے رب کی حدود پہ قائم رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں تو یقین مانیں یہ دنیا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت اللہ کی حدود میں رہ کے ہم زندگیاں گزاریں گے تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہوں گی انشاءاللہ تعالی. جیسے کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کا جو خرچہ ہے، ان کے کھانا پینا، ان کا پہننا اوڑھنا، سب کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے، جس کے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے. بے شک وہ اس کے نکاح میں ہیں یا نہیں ہے، لیکن ذمہ داری بچے کے باپ کی ہی ہے. تو آغاز کرتے ہیں آگے مزید، ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتن، کسی ماں کو، بوالدی ہی، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا، اور نہ ہی، مولود اللہ، باپ کو، بولدی ہی، اس کے بچے کی وجہ سے، وعلل، اور اوپر، وارثی، وارث کے، مثلو، مانند ہے، ذالک، اس کے، فإن، پھر اگر، ارادہ کر لے وہ دونوں، فصالن، دودھ چھڑانے کا، ان ترادن، باہمی رضامندی سے، منہما، ان دونوں کی، وتشاورین، اور باہمی مشورے سے، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، وَإِن، اور اگر، ارادہ کر لو تم، ان، جی کے، تسترضعوا، تم پلاؤ گے، دودھ پلاؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، اذا، جب، سلم، تم، پورا ارادہ کر لو تم، ماں، جو، آتے تم، دیا ہو تم نے، معروف،
بالمعروف معروف طریقے کے مطابق، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلمو اور جان رکھو، انا یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ، بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ، اور ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ لا تدوار، نہ نقصان پہنچایا جائے، دواد را را اس کا روٹ ورڈ ہے، والدتن کسی ماں کو، واو لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے، وارثی وارث کے، واو را سا اس کا روٹ ورڈ ہے، ارادہ ارادہ کر لیں دونوں، را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فشوالن دودھ چھڑانے کا، فا سواد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، الترادن باہمی رضامندی سے، را دواد یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وتشاورن اور باہمی مشورے سے، شین واو را اس کا روٹ ورڈ ہے، تم ارادہ کر لو تم، را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تسترضعوا تم دودھ پلاؤ، را دواد عین اس کا روٹ ورڈ ہے، سلم تم پورا ادا کرو تم، سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، آتئی تم دیا تم نے، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ کل جو ہم پڑھ رہے تھے اسی سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل ہم نے یہاں پہ چھوڑا تھا وَعَلَى الْوَالِدِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور باپ کے ذمے ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑا دینا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ اور بچے کے باپ پر، رزقہن و کسوتہن بالمعروف ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑا دینا ہے۔ اس حکم میں دودھ پلانے والی ماں کا حق جو نکاح میں ہو یا طلاق یافتہ ہو دونوں شامل ہیں، یعنی کہ ماں جو ہے بچے کی وہ بے شک اس کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس مرد پہ یہ فرض ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے حکم جاری کر دیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور تمہیں کیا کرنا ہے، اس کی خوراک کا، اس کا کپڑے کا، اور اس کے لیے نان نفقہ یعنی کہ کچھ پیسے اجرت ضرور اس کو دو۔ بچے کے باپ پر دودھ پلانے والی ماں کا نان نفقہ اور لباس واجب ہے۔ یہ دودھ پلانے کی اجرت ہے بالمعروف معروف کے مطابق، یعنی کہ باپ کے حسب حال جتنی اس کی تنگی یا وسعت ہو، یعنی کہ جتنی اس کی پاکٹ اجازت دیتی ہے باپ کی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لاکھوں کا مالک ہو لیکن وہ کہے کہ میرے تو حالات نہیں ٹھیک تو میں تو دے نہیں سکتا۔ اسے پتا ہے کہ ماں ہے، ماں تو اپنے بچوں کو کبھی بھی بھوکا نہیں رکھے گی، تو وہ دودھ پلائے گی، تو وہ ٹال مٹول کرے یا کنجوسی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ شدید ہے۔ المولود اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد دلالت کرتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی ملکیت ہوتا ہے، وہ کیونکہ وہ اسی کا عطا کیا گیا ہے، اس لیے بیٹا در حقیقت باپ کا کسب ہے، بس اسی لیے باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا مال لے لے، خواہ وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ اس کے برعکس ماں مال نہیں لے سکتی، یعنی کہ اللہ رب العزت نے باپ کو بھی یہاں پہ عزتوں سے نوازا۔ اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم مجھے یاد آ گیا۔ ایک صحابہ کرام میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا باپ کسی کو فروخت کر دیا، تو ایسے میں کیا کروں؟ میرا باپ مجھے پوچھے بغیر میری جو چیز ہے وہ سیل کر دیتا ہے۔ تو اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے تمہارے پاس 100 بھی باغ ہوں، تمہارا باپ ان کو تمہیں پوچھے بغیر سیل کر دے، تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنے باپ سے یہ بھی پوچھ سکو کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ اللہ رب العزت نے والدین کے اس قدر حقوق رکھے ہیں، اور آج کی اولاد کیا ہے، ذرا سا باپ نے کچھ کہہ دیا یا تو موڈ بنا لیا یا گھر چھوڑ کے چلے گئے، یا کئی دن باپ کو بلانا ہی گوارا نہیں کیا کہ آج جی باپ نے مجھے ڈانٹا تھا
میرے دوستوں کے سامنے ڈانٹا یا مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ باپ اگر سارا مال لے لے، وہ راضی ہو یا نہ ہو، بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے سوال نہیں کر سکتا۔ اس قدر اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق رکھے ہیں۔ اگر سوچیں ہم اپنے والدین کے ایسے ہی حقوق پورے کرنے والے ہو جائیں تو ہمارے والدین کی دعائیں ہمیں کہاں تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت والدین کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ والدین کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہمیشہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے والدین کے اس قدر حقوق رکھے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے بعد جو بچے کو پرورش دیتا ہے، بچے کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ والد ہی ہوتا ہے، وہ ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو اپنے سینے سے، اپنے یعنی کہ کہہ لے کہ اپنا خون تک، اپنی جان اس کی بے شک اتنی ہو یا نہ ہو، اس کی خوراک پوری ہو یا نہ ہو، اپنے بچے کو وہ دودھ ضرور پلاتی ہے۔ تو ایسے میں اگر اولاد اٹھ کے ماں باپ سے یہ سوال کرے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، تو سوچیں ان والدین کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ طلاق ہونے کی صورت میں دودھ پلاتے بچے اور ماں کی کفالت کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے حل کیا؟ طلاق ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو متعلقہ عورت اور دودھ پلانے والے بچے کی کفالت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ طلاق یافتہ والدہ کا کیا حق ہے؟ بچے کے باپ کا نان نفقہ اور لباس معروف طریقے سے فراہم کریں، بچے کی ماں سے حسن سلوک کیا جائے۔ اگر عورت مرد کے نکاح میں ہے تو کیا اس عورت کو رضاعت کی اجرت دینا واجب ہے؟ یہ آیت کریمہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جب عورت مرد کے نکاح میں ہے اس وقت بھی رضاعت کی اجرت دینا واجب نہیں ہے، سوائے نان نفقے اور لباس کے۔ نان نفقہ اور لباس بھی مرد کی حسب تفیق اور حسب حیثیت کے مطابق ہو، یعنی کہ یہ جو اجرت ہے یہ طلاق یافتہ عورت ہی لے سکتی ہے، جو نکاح میں ہے اس کو اجرت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کے گھر میں رہتی ہے، اس کے گھر کی مثلا کہ ایک فرد ہے۔ تو ایسے میں اس کو کپڑے اور نان نفقہ یعنی کہ اس کا خرچ جو ہے، پاکٹ منی کہہ لیں، پاکٹ منی اور اس کے لباس، اس کی خوراک کا خیال رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، وہ بھی اس مرد کی حیثیت کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ دین اسلام کا اصول ہے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ یہاں یہ بات اس حوالے سے کی گئی ہے کہ نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاها، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس کے لیے اسے دیا گیا ہے۔ الطلاق آیت نمبر 7، یعنی کسی غریب کو مالدار جیسا نان نفقہ دینے کی پابند نہ کیا جائے اور نہ ایسے شخص کو جس کے پاس نان نفقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جو غریب ہے، فرض کریں کسی کی وہ ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے اور اس کے جو شوہر ہے وہ اس قدر امیر نہیں ہے، مزدور ہے، تو اس کے پاس جتنا ہوگا وہ اسی حساب سے اپنی بیوی کو دے گا۔ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ بے روزگار ہے، اس کے دینے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا دین محمدی جو ہے اس کی خوبصورتی ہے، ہر انسان پہ اللہ رب العزت اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ آسانی کے ساتھ اٹھا سکے۔ اب کوئی مالدار اٹھ کے کہہ دے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عورت پہ ظلم ہوگا، اس کی وسعت جو ہے اس کی پہ زیادتی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اس بچے کے لیے وقف کر کے بیٹھی ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اور وہ آدمی جو ہے مالدار ہونے کے باوجود اس کو نان نفقہ نہیں دے رہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہوگا اس عورت پہ۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں لا تضار والدۃ بولدہا،
نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ ماں کو تکلیف پہنچانے سے مراد کیا ہے؟ ماں کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں کو دودھ پلانے سے روک دیا جائے، ماں کو نانفقہ، لباس اور اجرت وغیرہ جیسے واجبات ادا نہ کیا جائے، اور ایسے زبردستی دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے۔ یونس نے زہری سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ اپنے بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا باپ ماں کو دودھ پلانے سے روکے یا خام خواہ کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دے، یعنی کہ اس ماں کو اور بچے کو جدا کر کے کسی اور کو حوالے اس بچے کو کر دیا جائے کہ لو تم دودھ پلاؤ۔ ولا مولود له بولده، اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ باپ کو تکلیف دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی باپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ماں بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اجرت سے زیادہ مطالبہ کرے جتنا اس کا حق ہے، اور اسی طرح مزید نقصانات ہیں۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر یہ بھی ذمہ داری ہے۔ وارث پر اس جیسی ذمہ داریاں ہونے سے مراد کیا ہے؟ وارث پر اس جیسی ذمہ داریاں ہونے سے مراد ہے کہ باپ کے وفات پا جانے کے بعد یہ ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرے تاکہ بچے کی پرورش متاثر نہ ہو اور ماں کو تکلیف نہ ہو۔ فرض کریں بچہ جو ہے، بچے کا باپ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب وہ جو عورت ہے اس کو طلاق نہیں بھی ہوئی، ظاہر سی بات ہے وہ بیوہ ہے، اس بچے کی ماں ہے۔ اب جو اس کے دادا ہیں یا چچا ہیں یا جو بھی گھر کے بڑے ہیں، جوائنٹ فیملی میں ہے یا سیپریٹ ہے، جو بھی اس خاندان کا بڑا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے اب اس بچے کی پرورش کرے، اس عورت کو مکمل خرچہ اس کا اٹھائے، اس کی ذمہ داریوں سے یعنی کہ بھاگے نہیں۔ آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے، ہمارا بیٹا مر گیا، ہمارا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، ہم اس عورت کو کیا جانتے ہیں، اس عورت کا رشتہ تو ہمارے بیٹے کی وجہ سے تھا نا، اب یہ بیٹا ہی نہیں رہا، ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا، تو ہم کیوں اس کو یا اس کے بچے کو اپنی ذمہ داری بنائیں؟ جبکہ اللہ رب العزت نے اس عورت کو مکمل تحفظ دیا کہ اگر شوہر نہیں بھی ہے تو بچہ جو وراثت کا حقدار ہے، باپ ہو یا نہ ہو، وراثت کا حقدار اگر باپ کے نام جو وراثت ہے وہ آٹومیٹکلی بچے کے نام پہ آ جائے گی۔ اگر باپ نہیں ہے تو ساری پراپرٹی جو ہے، ساری وراثت جو ہے وہ بچے کے نام خود بخود منتقل ہو جائے گی۔ اس وراثت کے جو ہے ذمہ دار لوگ، جب تک بچہ بالغ نہیں ہوگا، وراثت تو اس پیدائش کے فوراً بعد تو نہیں بچوں کو دے دیں گے کہ یہ لے جی آپ کی وراثت، آپ سنبھالیں نہ سنبھالیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کو کچھ سنبھالنے کے لیے ان کا کوئی سربراہ بھی تو ہوگا نا۔ اب اس کی ذمہ داری ہے وہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کرے اور اس عورت کا بھی نانفقے کا خیال رکھے۔ جب بچے کا باپ نہ ہو تو مال بھی نہ ہو تو بچے کے وارث پر دودھ پلانے والی کا نانفقہ واجب ہے جو باپ پر ہوتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خوشحال قریبی رشتہ دار جو ہیں، اس رشتہ داروں پر واجب ہے کہ اس کو تنگ دستی اور اقربا کا نانفقہ کا انتظام کریں۔ بچے کا وارث کون ہے؟ اگر باپ وفات پا جائے تو اس کی جگہ بچے کا ولی جو ہے اس کا یہ حق ہے، یعنی کہ اس کا دادا، اس کا تایا یا اس کا چچا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر دونوں باہمی رضامندی سے اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فَإِنْ أَرَادَا، بس اگر وہ دونوں چاہیں، یعنی بچے کے ماں اور باپ، فِصَالًا دودھ چھڑانا، یعنی کہ 2 سال سے پہلے بچے کو دودھ چھڑانا چاہیں، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا آپس میں رضامندی سے، یعنی کہ دونوں دودھ چھڑانے پر راضی ہوں، وَتَشَاوُرٍ اور مشورے سے، یعنی کہ دونوں ماں باپ کا مشورہ بچے کو دودھ چھڑانا درست ہے یا نہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر بچے کی مصلحت ہو تو وہ دونوں راضی ہوں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرض کریں بچے میں کوئی ماں کے دودھ میں کوئی مسئلہ ہے، یا ماں اتنی ویک ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خود اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، بی پی لو رہتا ہے، یا اس کو
ایچ بی کی کمی ہے تو اس وجہ سے وہ اتنی سکت نہیں رکھتی کہ وہ دودھ پلا سکے، یا بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا دونوں مشورے کریں، میاں اور بیوی جو ہے دونوں ہسبینڈ وائف آپس میں مشورہ کریں کہ ہمارے بچے کے لیے جو بہتر ہے ہم وہ فیصلہ کریں۔ اور فرض کریں کچھ مائیں ہوتی ہیں وہ نہیں اس طرح ان کا دودھ ہوتا کہ وہ بچے کو دودھ پلا سکے تو وہ چھڑوا بھی دیتی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کے عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرا فگر خراب ہوگا تو میں اس وجہ سے دودھ نہ پلاؤں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ماں اپنی آزاد مرضی سے دودھ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا سکتی ہے؟ ماں اپنی آزاد مرضی سے 2 سال سے پہلے دودھ نہیں چھڑا سکتی۔ ماں باپ باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے مخصوص حالات میں دودھ چھڑوا سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی عذر ہو تو دودھ چھڑوا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَوَدْتُمْ أَن تَسْتَبْدِلُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ گے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہے اس کو پورا ادا کرو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وَإِنْ أَوَدْتُمْ أَن تَسْتَبْدِلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، یعنی اگر تمہیں نقصان پہنچائے بغیر بچے کی ماں کی بجائے کسی اور سے دودھ پلانا چاہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہے اسے پورا ادا کرو، یعنی اگر دودھ پلانے والی عورت کو معروف طریقے کے مطابق اجرت عطا کر دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر فرض کریں بچے کی ماں جو ہے وہ بیمار ہے یا خدا نخواستہ اس کے انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں کسی اور عورت کو ہائر کیا جا سکتا ہے بچے کی دیکھ بھال کے لیے، اس کو دودھ پلانے کے لیے، تو اس کے ساتھ جو آپ کمٹمنٹ کرے، اس کے ساتھ جو آپ کی ڈیل ہو، اس کے مطابق اس کو نان نفقہ اس کی اجرت دے، تو کوئی گناہ نہیں کہ بچہ کسی اور کی گود میں بھی پلے۔ یعنی اگر ماں باپ راضی ہو جائیں کہ ماں کسی عذر سے دودھ نہیں پلا سکتی یا باپ کسی عذر سے دودھ نہیں پلوا سکتا تو دونوں کسی اور عورت سے دودھ پلانے پر راضی ہوں، تو باپ طلاق یافتہ ماں کو معروف طریقے کے مطابق اجرت ادا کر چکا ہو تو کسی اور عورت سے دودھ پلانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر عورت جو ہے طلاق یافتہ بھی ہے تو اس کے شوہر اور اس عورت میں باہمی اتفاق ہے، وہ خود بھی نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو پالے تو وہ خود اجازت دے رہی ہے، اور مرد بھی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ اس عورت کی گود میں پلے، تو ایسے میں وہ مرد جو ہے جس کی طلاق ہو گئی ہے وہ اپنی بیوی کو، اپنی سابقہ بیوی کو کچھ دے دلا کے، یعنی کہ جو حق مہر ہے یا اس کی جو اجرت بنتی ہے یا کچھ کہہ رہے تحفے تحائف دے کے، وہ وہاں پہ ان کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اب وہ بچہ جو ہے دوسری عورت کے ساتھ نئے یعنی کہ ایگریمنٹ کے ساتھ وہ دودھ پلائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماں کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلانے کی صورت میں کیا ذمہ داری ہوگی؟ ماں کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلانے کی اجازت ہے، مگر اس صورت میں جب کہ معاوضہ معروف طریقے کے مطابق ادا کر دیا جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، یعنی اس کا علم حاصل کرنا چاہیے اور معرفت رکھنی چاہیے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے قول اور فعل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور اس کے بچے کے حقوق ادا کرنے کے لیے کیسے اپنا خوف دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے خاندان کی حفاظت کے لیے عورت اور بچے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنی صفت بصیر کا شعور دلا کر اپنی ذات سے ڈرایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھنے کا شعور رکھتا ہے، انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ اس کا تجربہ انسان روزے کی حالت میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے شعور انسان کو بھوک پیاس کے باوجود کھانے جیسی نعمت سے روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی شعور کو بیدار کر کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کمی سے روک رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔
جس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ہر قسم کے حقوق ادا فرما رہے ہیں، عورتوں کے، مردوں کے، بچے کے، ایون کہ جو آپ آیا بھی رکھیں گی اس کے بھی حقوق یہاں پہ اللہ رب العزت نے مینشن کیے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے تو اس کو اس کا معاوضہ صحیح طریقے سے دو۔ اور جو عورت چاہتی ہے 2 سال دودھ پلانا وہ پلا سکتی ہے، اگر وہ دونوں میاں بیوی، عورت اکیلی یا مرد اکیلے کی پہ نہیں ہے، دونوں رضامند ہوں کہ بچے کو کسی اور کی گود میں ڈال دیا جائے کسی بھی وجہ سے، اگر وہ عذر جو ہے وہ صحیح ہے، یعنی کہ فرض کریں بچے کے لیے کوئی مسئلہ ہے یا عورت کے لیے کوئی مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں کسی دوسری عورت سے دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایک کتاب کی صورت میں ہمارے پاس بھیجا۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری زندگیاں کس طرح گزرنی چاہیے، ہمیں کون سے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ہم کس طرح لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، ہم کس کا حقوق کا کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی۔ جیسے اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، تو تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ اب ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اسے تو نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کون سی سازشیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں، یا اس کی زندگی کو کس طرح کوئی برباد کر رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور جس کو یہ شعور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے، تو وہ خود بخود ہی ڈر جائے گا۔ اور یہ اس ٹائم آپ کے دل میں آئے گا جب آپ پڑھیں گے، جب آپ اس کو سمجھیں گے، جب اس کے اندر اپنے آپ کو رکھیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے سانچہ دیا ہمیں، اور اس سانچے کے اندر اپنے آپ کو فٹ کریں گے، تب ہی اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ بندے بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہے وہ ہمارے لیے ہی بنائی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سانچہ تیار کیا، اور اس سانچے کے اندر ہمیں خود کو ڈھالنا ہے۔ فرض کریں جنت کا جو دروازہ ہے وہ ایک سانچے سے گزر کے اندر جائے گا، اب ہم اس سانچے میں پورے ہی نہیں آئیں گے تو کیسے جا سکیں گے؟ جنت کا دروازہ ہی ہم کراس نہیں کر سکیں گے، تو جنت کی نعمتیں، جنت کی خوبصورتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، اللہ سے ملاقات، اور وہاں پہ اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کیسے کر سکیں گے؟ یہ تبھی ممکن ہوگا جو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں ایک شریعت دی ہے، ایک سانچہ دیا ہے، ہم اس کو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ اگر ہم نہیں ڈھالیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری جنت جانے والی جو راستہ ہے ہم سے گم ہو جائے گا، ہم گمراہی کے راستے پہ چل پڑیں گے، ہم سنا سنائی والی باتوں پہ عمل کرنے لگ جائیں گے، ہم ایسے کاموں میں پڑ جائیں گے جس کا دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور ہماری سمجھ لیں کہ 85% عوام جو ہے وہ اسی راستے پہ چل رہی ہے، وہ سنی سنائی باتوں پہ، من گھڑت قصوں کہانیوں پہ سبحان اللہ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ ہمیں قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے کھولا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ قرآن اکیلے نہیں پڑھنا، تو ہم نے کہا کہ ہاں بالکل یہ صحیح بات ہے، قرآن نہیں ہم نے اکیلے پڑھنا، اور کوئی ہمیں پڑھانے والا ہے ہی نہیں، ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم کیا کریں؟ عورتیں ہیں گھر میں بیٹھی ہیں، گھر کا کام کریں، بچوں کو دیکھیں، گھر کو سنبھالیں، یا خود پڑھنے جائے، ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے۔ دیکھیں شوہروں نے نہ آپ کو جنت میں لے کے جانا ہے، اور نہ ہی آپ کے گھر نے لے کے جانا ہے۔ یہ گھر داری، یہ شوہروں کے حقوق، یہ سب کچھ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، ہمیں اپنے حقوق پتا چلیں گے۔ اگر ہمیں اپنے حقوق نہیں پتا چلیں گے تو ہم سارا دن معاشیوں کی طرح کام کریں گے، اور شام کو کنیزوں کی طرح اپنے شوہروں کی خدمت کریں گے، اور عزت ہمیں پھر بھی نہیں نصیب ہوگی۔ ہمیں عزت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول ہم پہ تب ہی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے۔
اگر ایک عورت اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیتی ہے، وہ 100% نہ بھی صحیح اس پہ اپنے آپ کو اپنے آپ پہ اپلائی کرتی ہے، 10% بھی کرتی ہے، تو اس کو اپنی آپ کا وجود جو ہے خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو اگر وہ ایکسپٹ کرتی ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کرتی ہے، وہ نہ بھی چل سکے لیکن وہ کوشش کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کی کوشش کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے بہت ساری نعمتیں اس دنیا میں بھی اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو اس قرآن کو پڑھنے والی، سمجھنے والی اور اس پہ عمل کرنے والی بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو وہ ایسے ایکسپٹ کرتے تھے، اور قرآن پاک کو اس قدر وہ محبت سے اپناتی تھی اس دور کی صحابیات، کہ جب پردے کی آیات نازل ہوئی، رات میں پردے کی آیات نازل ہوئی، اور فجر کی نماز میں سبھی خواتین اپنے آپ کو چھپا کے آئی۔ سبحان اللہ، جن کے پاس نہیں تھی چادریں، انہوں نے اپنے دروازے پہ جو لٹکی ہوئی چادریں تھی ان کو اتار کے پھینک کے اپنے آپ کو لپیٹ لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ہم نے بس ماننا ہے۔ اور سوچیں ان کا معیار زندگی اور ہمارا معیار زندگی کس قدر ڈفرنٹ ہے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ عاشق رسول ہیں، ہم زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں، ہمیں زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابیات رضوان اللہ علیہ اجمعین کی نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس حال میں موت عطا فرمانا کہ ایمان کی حالت ہو اور وضو کی حالت میں ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوں، اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا فرشتے ہمیں بلانے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور جن کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے ابھی ٹائم رکھا ہے، جن کی زندگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کو ہدایت کے رستے پہ چلائے، صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اس کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔